فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا، اپنے کرندے کو، اپنے وزیروں کو یہ حکم جاری کر دیا، کہا ایک بھاری بھرکم پتھر اور ایک چٹان کا اہتمام کرے، اس کا بندوبست کرے، نیچے اپنی بیوی کو باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھ، اگر مجھ پہ ایمان نہیں لائی اور مجھے خدا نہیں مانا تو دیکھ رہی ہے یہ پتھر آسمان سے اوپر سے تیرے اوپر گرا دیں گے اور تیرے ایک ایک جسم کا حصہ کر دیں گے اور جسم کو الگ کر دیں گے۔ یہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام یہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، فوراً کہتی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اے اللہ، یہ فرعون مجھ پہ اس پتھر کو گرانے والا ہے اور میرے جسم کو ہلاک کرنے والا ہے، اے اللہ عندک بیتن فی الجنہ، میرا جنت کے اندر گھر بھی بنا دے اور گھر بھی اپنے قریب بنا دے، وہ قریب والا مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، عرش کے نیچے جو سب سے قریب ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام کا گھر اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات درج ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردے کو ہٹایا اور ان کو ان کا گھر دکھا دیا، کہا تمہارا گھر میں نے جنت کے اندر بنا دیا ہے۔ یہ دعا کر رہی ہے اور فرعون اور آل فرعون سے بچنے کی اور اس کے ظلم سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے آگے یہ دعا کر رہی ہے۔ کس چیز نے انہیں فرعون اور آل فرعون اور فرعون کے گھر کے اندر جتنے بھی عشائش، جتنے بھی نعمتیں، ساری چیزیں یہ سیدہ آسیہ علیہ السلام کو متاثر نہیں کر سکی، مایوس نہیں کر سکی، کہا یہ دولت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھکرا دیتی ہے اور ٹنکی کی چوٹ پہ ساری چیزیں ٹھکرانے کے بعد آخرت کو ترجیح دیتی ہے اور ایمان کو ترجیح دیتی ہے۔ ایمان اس قدر لے کے کہا گرانا چاہتے ہو گرا دو اس پتھر کو، لیکن ایمان سے ہٹو بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے فرعون اس پتھر کو گرانا چاہتا ہے تو گرا دے۔ اتنے ہی جملے کہنے تھے، آسیہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، روح کو قبض کروا دیا۔ فرعون نے اپنے کرندوں کو حکم دیا اس پتھر کو گرا دو۔ جب پتھر آ کے ان کے جسم کے ساتھ لگتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، جسم کے اندر روح موجود نہیں تھی لیکن جسم کے کئی ایک حصے ہو گئے۔ اتنا بھاری بھرکم پتھر تھا، جسم کے کئی ایک حصے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اس قدر لے کے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، دنیا کی کتنی نعمتیں فرعون کے گھر کے اندر موجود تھی ساری کی ساری ٹھکرا دی، آخرت کو ترجیح دی ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے تو اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، موت بھی بڑھاپے کی موت، بزرگی کی موت، بڑی عمر کی موت، کسی ایک شخص کو اس کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اس بندے کو عبادت کے لیے، توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اسی ایک شخص کو اتنا لمبا اور طویل عرصہ اس بندے کو چہرے کے بھال، اس کے منہ کے بال، اس کو گھسیٹا جائے، عبادت کے لیے اس بندے کو گھسیٹا جائے اور اس کو لوگ گھسیٹتے رہے، توحید کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی خاطر گھسیٹا گیا، زمین کے اوپر لٹا کے بھاری بھرکم پتھر ان کے جسم کے اوپر رکھے گئے،
गर्म ज़मीन है, नीचे आग के अंगारे हैं, ऊपर भारी भरकम पत्थर है। इसी तरह हुबाश नौजवान लड़कों के हाथ इनके जिस्म को दे दिया जाता और इनको घसीटा जाता तौहीद की खातिर। इसी तरह सैयदना अमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनको तौहीद की खातिर जिस तरह घसीटा गया, इसी तरह किसी एक शख्स को इबादत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए घसीटा जाए, आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी ये इबादत है। लेकिन ये शख्स इतना तवील अरसा इस इबादत की वजह से तकलीफ उठाता रहा, लेकिन कल क़यामत के दिन जब ये आखरत के मंजर को देखेगा, क़यामत के चेहरे को देखेगा, जब ये क़यामत इसके सामने होगी, क़यामत की होलनाकी, क़यामत की सख्ती, क़यामत का खौफ ज़दा होना, ये शख्स जिसको इतना लंबा अरसा जिस्म की तकलीफ पहुंचेगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ये बंदा क़यामत के मंजर को देखने के बाद ये अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह मेरी ये की हुई इबादत, मेरे जिस्म को तकलीफ दी गई तेरी रज़ा के लिए, ये सारी की सारी कम है, इसको मैं हकीर समझता हूँ, छोटा समझता हूँ, मामूली समझता हूँ। क़यामत इस कदर सख्त है, क़यामत इस कदर सख्त है, इंसान अपने जिस्म की तकलीफ को भी भूल जाएगा। क़यामत इतना खौफज़दा है, इतना दर्दनाक है, इतना होलनाक है। क़यामत की सख्ती की बात हो रही थी पिछला गुज़श्ता जुमा, क़यामत की सख्ती और इस मुताल्लिक ये पढ़ाया गया, चंद एक बातें आपकी गोशो गुजार की गई थी और चंद एक बातें रह गई थी कि क़यामत की आग, आखरत की आग जल रही है, जहन्नम की आग जल रही है और लोग और हम गफलत की नींद सो रही है। वहीं से आगे शुरू करते हैं, क़यामत किस कदर सख्त है। आपने ये जितने भी दलाइल सुने हैं, काबिल गौर बात है। बेटा शर्त नहीं करे, आराम से बैठे, इधर हो जाओ, आराम से बैठो। क़यामत किस कदर सख्त है, किस कदर होलनाक है, क़यामत की सख्ती की बात हो रही है। और आप पिछला पूरा का पूरा खुतबा जहन के अंदर ले आए, अपने जहन में ले आए, उससे आगे बात शुरू करते हैं। क़यामत किस कदर सख्त है, सारी बातें आपने सुनी है। अब एक मुसलमान के लिए, अहले ईमान के लिए कितना जरूरी है कि वो क़यामत की फिक्र करे। आपने सख्ती सुनी है, होलनाकी सुनी है, क़यामत का खौफज़दा होना आपने सुना है, और जितनी भी इंसान और जिन के अलावा मखलूक़ें हैं वो क़यामत के चेहरे को देख के कितना खौफज़दा है, आपने ये सारी बातें सुनी है। अब यहाँ से जो बात निकल रही है वो ये है कि एक मुसलमान, एक मोमिन को कितना क़यामत की फिक्र करनी चाहिए, क़यामत की कितना ज़्यादा इंसान को, मोमिन को फिक्र होनी चाहिए। उसके लिए दलाइल बहुत ज़रूरी है। आप समझे, इतना फिक्र करें जितना मैं दलाइल पेश कर रहा हूं, इन लोगों ने क़यामत की फिक्र की है। पहली बात, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, इनका कौल है अत-तज़हीब व तरहीब के अंदर, फरमाती है कि अल्लाह ताला मुझे पूरी दुनिया का मालिक बना दे, पूरी दुनिया का, इसके अंदर जितनी भी चीजें, अल्लाह मुझे मालिक बना दे और मैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की दौलत, हर एक चीज को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला क़यामत की सख्ती से अल्लाह ताला मुझे महफूज कर दे। पूरी दुनिया का अल्लाह ताला मुझे मालिक बना दे और मैं पूरी दुनिया को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दूं, इस शर्त पे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान और पैगाम है कि मैंने उमर को क़यामत की सख्ती से महफूज कर दिया है। कौन उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो चलते जमीन पे है
اور صرف اپنی زبان سے جملے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی موافقت پہ قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ ابھی زمین پہ موجود ہے، جنت کے اندر محل بنا دیا گیا ہے، جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کا خوف کتنا ہے، قیامت کی فکر کتنا ہے، مالک بنا دے اور خرچ کر دوں گا اس شرط پہ کہ قیامت کی سختی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات، کتنا قیامت کی فکر ہے، ہمیں بھی اس انداز میں قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ موت کے قریب مرض بستر پہ ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے، لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس لیے رو رہی ہیں دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہو، اپنی مال و دولت چھوڑ کے جا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو۔ کہا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اہل و عیال کو چھوڑ رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا سے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ نے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں اور آپ کی صحبت میں زندگی بسر کی ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے موت کے ڈر سے رو رہے ہو، آخرت کے ڈر سے رو رہے ہو۔ وجہ کیا ہے رونے کی؟ کیا فوت نہیں ہونا چاہتے اس لیے رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، جتنے بھی آپ نے سوال کیے گئے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے رونے کی وجہ۔ رونے کی وجہ یہ ہے رونے کی وجہ۔ کیا وجہ ہے؟ میں جس سفر کی طرف جا رہا ہوں اور جس زندگی کی طرف جا رہا ہوں، وہ زندگی، وہ سفر بڑا ہی طویل سفر ہے، اور اس سفر کے لیے میرے پاس زیادہ راہ کم ہے۔ قیامت کا سفر ہے، قیامت کی سختیوں کا سفر ہے، وہ لمبا سفر ہے، بڑا کھٹن سفر ہے، بڑا ہی مشکل سفر ہے، لیکن اس سفر کے لیے میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ اب زیادہ راہ کسے کہہ رہے ہیں؟ دولت کو، پیسوں کو، چیزوں کو نہیں۔ زیادہ راہ یہاں مراد زیادہ راہ اعمال ہے کہ سفر اتنا لمبا ہے اور اتنا گھٹن سفر ہے، تکلیف دہ سفر ہے، اس سفر کے لیے سب سے زیادہ راہ اعمال ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے، وہ سفر اتنا زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عمل کی بات کرے، علم تو ان کا بڑا ہی وسیع علم ہے، سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے۔ اگر ہم ان کے علم کی ان کے عمل کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس اور ان کا عمل کس قدر تھا، عمل کس قدر تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے، اور کتاب الزہد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کے اندر یہ بات درج ہے، تہذیب اور تحریم کے اندر یہ بات درج ہے، ان کی عمل کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، رات کے 3 حصے کرتے تھے، رات کے 3 حصے کر لیتے، ایک حصہ کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کیا کرتے تھے، ایک حصہ پورا قیام میں گزارتے، دوسرا حصہ حدیث کو جو دن میں پڑھتے ان کو یاد کرتے، ان کو دہراتے رہتے تھے۔ ایک حصہ یہاں ختم ہو گیا، ایک حصہ قیام میں، دوسرا حصہ احادیث کو یاد کرنے میں، حدیث کو دہرانے میں گزار دیتے تھے، اور تیسرا حصہ سو کے گزارتے، آرام کر کے گزارتے، نیند مکمل کر کے گزارتے تھے۔ یہ تھا ان کا عمل کہ پورا ایک حصہ، بلکہ 2 حصے اللہ رب العالمین کی ہاں عبادت میں گزارتے تھے اور ایک حصہ آرام کرتے تھے۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمل کس قدر زیادہ ہے، لیکن پھر بھی قیامت کی خوف سے، قیامت کے اس منظر سے اور قیامت کے ہولناکی سے خوف زدہ ہے، اور عمل کم ہے، سفر لمبا ہے۔ جس انداز میں ان کو قیامت کا خوف تھا، قیامت کا ڈر تھا،
اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غفلت کی نیند مت سوئے. اللہ رب العالمین کی ہاں اپنے دل کے اندر یہ خوف اور یہ ڈر اور قیامت کے یہ منظر اپنے سامنے رکھ کے زندگی بسر کرے. انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا. دو باتیں. تیسری بات بڑا کمال کا واقعہ ہے, بڑا ہی, اور اس کے اندر کئی ایک اسباق ہیں. سبق نہیں ہے, اسباق ہے, سبق کی جمع ہے. کئی ایک اسباق اس واقعے کے اندر درج ہے. تیسری بات, سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے. ہجرت کر رہے ہیں, مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کا حکم آ گیا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں. تیار ہو گئے, اپنی بیوی ام سلمہ کو ساتھ لیتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے, بیٹے کو بھی ساتھ لیتے ہیں. سواری تیار ہو گئی ہے. سوار ہونے کے لیے سواری کے پاس جاتے ہیں. جیسے قریب پہنچتے ہیں, سارے کے سارے کفار مکہ والے جمع ہو جاتے ہیں. خصوصاً مکہ میں سے بنو اسد قبیلے کے لوگ آ جاتے ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے, ہجرت کرنی ہے. ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارا آپ کے اوپر زور نہیں ہے, آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں. ہماری خاتون بنو اسد کی یہ عورت جو آپ کی بیوی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو ہمارے خاندان سے ہے, ہم انہیں نہیں جانے دیں گے. آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ جائیں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے. بیوی کو بنو اسد قبیلے کے لوگوں نے روک لیا, پرواہ کیے بغیر جانے لگے. ایک بیٹا ساتھ کھڑا ہے, بیٹے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور سواری پہ بٹھانے لگتے ہیں. لوگوں نے پکڑ لیا, کہا یہ بیٹا بھی ہماری خاتون سے, ہمارے خاندان کی عورت سے, ان کے وطن سے پیدا ہوا ہے. آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں, نہ ہم اس عورت کو ام سلمہ کو نہ ان کے بیٹے کو ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے. ایک طرف قابل غور بات ہے, ایک طرف سیدنا ابو سلمہ اپنے بیٹے کی ایک بازو کو کھینچ رہی ہے, دوسری طرف بنو اسد قبیلے کے لوگ ابو طلحہ کی, ابو سلمہ کے بیٹے کی دوسری بازو کو کھینچ رہی ہیں. دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہیں. یہاں تک نوبت اور سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بازو نکل جاتا ہے, جسم سے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس حال میں ابو سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا, فوراً ہی اپنی سواری کو ایڑی لگاتے ہیں اور سواری کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں, چلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں پرواہ کی, بیوی کو لے لیا, بیوی کا غم چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کی بازو دیکھ رہے ہیں نکل گئی ہے, جسم سے الگ ہو چکی ہے, جسم سے جدا ہو چکی ہے, الگ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پرواہ نہیں کی. اللہ رب العالمین کی طرف اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہاں سے اپنی بیوی کو چھوڑا, اپنے بیٹے کو اس تکلیف میں چھوڑا اور ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں. یہ ہے صحابی رسول, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو اس کی نہیں پرواہ کی. ایک طرف قیامت ہے, آخرت کا منظر ہے, ایک طرف اللہ اللہ کی رسول کی بات ہے, دوسری طرف اہل و عیال ہے, خاندان ہے. دیکھ رہے ہیں میرا بچہ تکلیف میں ہے اور اس ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ اندازہ لگائیں, اگر اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے, سامنے ہے اولاد, سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, تو والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے, میری دولت دنیا کی ساری چیزیں لگتی ہیں, لگ جائے, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. ایک ہسپتال کے اندر لانے کے بعد نہیں ٹھیک ہو رہا, اس سے اگلی ہسپتال میں, اس سے آگے, اس سے آگے, یہ سفر کرتے ہوئے اپنے بچے کو لے کے جاتی ہے. کہیں سے کہیں اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, اور اپنی دولت کی پرواہ کیے بغیر یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, لگا رہے ہوتے ہیں. بیٹوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ اس قدر محبت ہوتی ہے.
ये अबू सलमा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं परवाह की अपनी औलाद की, फौरन चल पड़े। बेटे के इस बाजू को देखा, तकलीफ में है, फिर भी छोड़ दिया है। आखिरत की फिक्र इस अंदाज में है। 3 बातें। चौथी बात, इससे भी बड़े कमाल का वाकिया है और बड़ी बात है इससे भी। सैयदना सुहैब बिन सनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है। बड़ा ही दिलचस्प और सबक आमेज वाक़या है। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करने लगते हैं। इससे पहले रूम से आने वाले ये एक बच्चे गुलाम की सूरत में आते हैं, बिकते बिकाते हुए बाजारों और मंडियों की जीनत बनते हुए। किसी ने खरीदा, फिर किसी ने बेचा। आखिरकार अब्दुल्ला बिन जदान ने इनको खरीदा और खरीद करके इनको आजाद कर दिया। और फिर मक्का के अंदर सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत शुरू कर देते हैं। तिजारत कर रहे हैं, तिजारत करते करते इतना मालदार बन गए। सबसे ज्यादा मक्का के अंदर जिनकी तिजारत अरूज में थी वो सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े ही माल दौलत वाले और बड़े ही ताजिर, चोटी के ताजिर। जिस मंडी के अंदर सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल मौजूद होता था वो मंडी बड़े अरूज में होती थी। इतना माल और दौलत वाले थे। अब हुक्म आ गया, हिजरत करनी है। हिजरत करने लगते हैं, अपनी सवारी को तैयार करते हैं, सवारी के पास पहुंचते हैं। मक्का वाले जमा हो के आ जाते हैं। ऐ सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ इस जिंदगी का क्या फायदा जिसकी सोहबत के अंदर ये जिंदगी ना गुजरे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, मैं सुहैब रूम से चलता हुआ मक्का में हूँ, आपकी सोहबत भी नहीं पा सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मदीना हिजरत करके जा रहा हूँ। कहा सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हिजरत नहीं कर सकते। अगर आप मक्का से चले गए हमारी तिजारत कौन करेगा? और हमारे मक्का के अंदर जो तिजारत और मंडी अरूज पे होती है वो मंदी दाम पड़ जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी। दौलत तो सारी आपके पास है, बड़े आप मालदार और ताजिर शख्स है। अगर आप चले गए मक्का के अंदर तिजारत करने कौन आएगा? बड़े बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, आपसे तिजारत करते हैं, मक्का के अंदर फायदा होता है। आप हिजरत करके ना जाए। आप अंदाजा लगाए कितना मालदार है। लोग किस चीज का इसरार कर रहे हैं? आपके पास माल है, हमारे पूरे इस मक्का को आप फायदा पहुंचा रहे हैं। तिजारत करके आप मक्का को छोड़ के ना जाए। कितना मालदार होंगे सिर्फ आप अंदाजा लगाए। लेकिन कहते हैं नहीं, मैं मक्का को छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे इस दौलत की और इस माल की परवाह नहीं है, मुझे आपकी फिक्र नहीं है। आपके मंडी दाम पड़ती है तो पड़ जाए, मैं यहां से चला जाऊंगा और मैं मक्का को छोड़ के मदीना जाऊंगा। लोगों ने रास्ता रोक लिया। अगर आपने ऐसा करना है तो जंग के लिए तैयार हो जाए, जंग के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं ठीक है, जंग के लिए मैं तैयार। अकेले हैं सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन सुन लो मक्का वालों, सुन लो, मेरी इस तरकश के अंदर और जहां ये तीर रखे जाते हैं इस तरकश में 40 तीर हैं। और आपको याद होगा, आपको अंदाजा होगा, अगर मैंने ये 40 के 40 तीर निकाले, आप कुफार में से 40 बंदे तो अपना जहन बना ले, मेरे हर एक तीर का शिकार होंगे। इतना तीर अंदाज थे। लोगों ने कहा ठीक है, हमें भी मालूम है आप बड़े तीर अंदाज है, 40 लोगों ने हमने जहन बना लिया है, लेकिन हम आपको मक्का से जाने नहीं देंगे। हमारे 40 लोग अगर मरते हैं तो मर जाए, लेकिन हम आपको मक्का से जाने नहीं देंगे। फिर आखिरकार सूरत हाल यहां पहुंची। कहा तुम क्या चाहते हो? सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह पूछते हैं तुम चाहते क्या हो?
کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں سواری ہمیں دے دے اور جتنا بھی دولت آپ کے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر دے, اپنا گھر بھی ہمارے حوالے کر دے. کہا اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف یہ 3 چیزیں چاہتے ہیں. کہا یہ لے لو, سواری بھی لے لے اور یہ میرے گھر کی چابیاں ہے یہ بھی لے لے, میری دولت فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے ساری کی ساری اٹھا لے. پیدل چل پڑے, مکہ جا رہے ہیں, مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. نہیں پرواہ کی دولت کتنا ہے, مال کتنا ہے, نہیں پرواہ کی. اللہ رب العالمین کو یہاں پر بس نہیں ہے, یہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. جو مکہ سے مدینہ سفر کر کے آئے ہیں, حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں, کس قدر یہ راستے ابھی بن گئے اس وقت کی بات ہے. یہ پیدل چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے طریق کے اندر تصویر یعنی قرطبی کے اندر اور تہذیب و ترہیب کے اندر یہ بات درج ہے جو انہوں نے جوتا پہنا ہوا تھا وہ جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے, پیروں کے اندر یہ زخم لگ چکے ہیں. چلتے ہوئے جب ان کو بھوک لگتی تھی, چیزیں تو ساری کی ساری مکہ والوں نے لے لی تھی, درختوں کے پتے توڑ کے کھاتے تھے اور یہ چل رہے تھے, یہ سودا کر کے گئے تھے. کہا اس دولت کا کیا فائدہ ہے جو مجھے آخرت کے اس منظر سے اور اس خوف سے روک لے, اور یہ دردناک خوف سے مجھے روک لے. میں یہاں سے جا رہا ہوں, دولت قربان کر دی ہے. سب کچھ قربان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے قباء مسجد میں, قباء مقام پر. ابھی آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے, قباء مقام پر ابھی آپ موجود تھے. صبح کی نماز کا وقت تھا. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, استقبال کرنے کے لیے مسجد سے باہر آئے. ساری دنیا پوری انسانیت استقبال کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی ہے. آج یہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سیدنا صہیب رومی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استقبال کرنے کے لیے مسجد سے باہر آ گئے, سینے سے لگایا اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت بیان کرے, کچھ نہ بتائے, جو کچھ تم کر کے آئے ہو مکہ میں, جو کچھ کر کے آئے ہو, اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان سے نازل کر دیا ہے آپ کی شان میں اور آپ کے سودے کے اندر. دوسرا پارہ ہے, سورۃ البقرہ ہے, 207 نمبر آیات ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ سودا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کا سودا یہ پسند آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے سودے کو قبول کر لیا ہے. ان میں سے صہیب رومی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخرت کو ترجیح دی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے, دنیا کے مال کو, دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے پاس سے نکال دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی شان کے اندر قرآن کو نازل کر دیا ہے. یہ ہے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر بات سمجھ نہیں ہے تو ایک چوتھی دلیل دیکھیں. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو آپ نے سنی ہے, اس سے بڑی اور بات دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر درج ہے. کس انداز میں آخرت کا فکر ہے, کس انداز میں آخرت کے خوف زدہ سے ڈر رہے ہیں, آخرت کی ہولناکی سے ڈر رہے ہیں. آئیے دیکھیے سورۃ تحریم کے اندر ایک ایسی خاتون بھی ہے جن کا واقعہ سورۃ تحریم کے اندر درج ہے. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا واقعہ ہے. واقعہ بڑا لمبا اور طویل ہے. یہ آسیہ علیہ السلام جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کیا, مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لی. کس کی بیوی ہے؟ وقت کا یہ جابر اور ظالم اور یہ وقت کا حکمران فرعون ہے, جن کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی اور علیہ السلام کس قدر انہوں نے اپنی فرعون اور آل فرعون اور فرعون کی جتنی بھی آسائش ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ اندازہ لگائیں یہ وقت کا حکمران ہے. اس کے گھر کے اندر دنیا کی
कौन सी ऐसी अशैश वाली चीज, कौन सी ऐसी नेमत मौजूद नहीं होगी। हर एक नेमत, दुनिया की हर एक चीज इनके घर के अंदर मौजूद है, लेकिन उस वक्त की ये मलका भी है और बादशाह की बेटी बीवी भी है। किस अंदाज में आखिरत को तरजीह देती है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बी इब्नी इंदका बैतन फ़िल जन्नह। फ़िरऔन को पता चला कि मेरी बीवी ने मुझे रब होने से, मानने से इनकार कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पे ईमान लेके आए है। फ़िरऔन ने ये हुक्म जारी कर दिया, अपने करिंदे को, अपने वजीरों को ये हुक्म जारी कर दिया, कहा एक भारी भरकम पत्थर और एक चट्टान का एहतमाम करे, उसका बंदोबस्त करे, नीचे अपनी बीवी को बांध देता है और कहता है ऊपर आसमान की तरफ देख, अगर मुझ पे ईमान नहीं लाई और मुझे खुदा नहीं माना तो देख रही है ये पत्थर आसमान से ऊपर से तेरे ऊपर गिरा देंगे और तेरे एक एक जिस्म का हिस्सा कर देंगे और जिस्म को अलग कर देंगे। ये फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ये आसमान की तरफ देखती है, फौरन कहती है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बी इब्नी इंदका बैतन फ़िल जन्नह। ऐ अल्लाह, ये फिरौन मुझ पे इस पत्थर को गिराने वाला है और मेरे जिस्म को हलाक करने वाला है। ऐ अल्लाह, इंदका बैतन फ़िल जन्नह, मेरा जन्नत के अंदर घर भी बना दे और घर भी अपने करीब बना दे, वो करीब वाला मकाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अर्श के नीचे जो सबसे करीब है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आसिया अलैहिस्सलाम का घर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श के नीचे बना दिया है। अल्लाह ताला ने तफसीर कुतुबी के अंदर ये बात दर्ज है, एक रिवायत के अंदर आता है अल्लाह ताला ने आसमान से पर्दे को हटाया और इनको इनका घर दिखा दिया, कहा तुम्हारा घर मैंने जन्नत के अंदर बना दिया है। ये दुआ कर रही है और फिरौन और आले फिरौन से बचने की और इसके जुल्म से बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से आगे ये दुआ कर रही है। किस चीज ने इन्हें फिरौन और आले फिरौन और फिरौन के घर के अंदर जितने भी अशैश, जितने भी नेमतें, सारी चीजें ये सैयदा आसिया अलैहिस्सलाम को मुतासिर नहीं कर सकी, मायूस नहीं कर सकी। कहा ये दौलत है, ये नेमतें हैं, ये सारी चीजें हैं, ठुकरा देती है और टंकी की चोट पे सारी चीजें ठुकराने के बाद आखिरत को तरजीह देती है और ईमान को तरजीह देती है। ईमान इस कदर लेके आई, कहा गिराना चाहते हो गिरा दो इस पत्थर को, लेकिन ईमान से हटोगे नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लेके आई हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों मैंने कलमा पढ़ लिया है। ऐ फिरौन, इस पत्थर को गिराना चाहता है तो गिरा दे। इतने ही जुमले कहने थे। आसिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा, रूह को कब्ज करवा दिया। फिरौन ने अपने करिंदों को हुक्म दिया इस पत्थर को गिरा दो। जब पत्थर आके इनके जिस्म के साथ लगता है, टच होता है, जिस्म के अंदर रूह मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस्म के कई एक हिस्से हो गए। इतना भारी भरकम पत्थर था, जिस्म के कई एक हिस्से हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान इस कदर लेके और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा। दुनिया की कितनी नेमतें फिरौन के घर के अंदर मौजूद थी, सारी की सारी ठुकरा दी, आखिरत को तरजीह दी है। आखिरत की फिक्र करनी है तो इस अंदाज में आखिरत की फिक्र करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मुतबादिल इंसान को जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस अता करेंगे, जैसे आसिया अलैहिस्सलाम को अता की है। आखिरी बात, पांचवी और आखिरी बात इस अंदाज में है, जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरत की फिक्र इस अंदाज में, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक भूल के अंदर नमाज असर रह गए, अपने घोड़ों के अंदर मशगूल थे। सूरह स्वाद के अंदर उसकी तफसीर के अंदर यह सारा वाकया दर्ज है। अपने घोड़ों के अंदर मशगूल थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके ऊपर सारी उनकी परवरिश और देखभाल करते हुए नमाज असर फोत हो गई है। नमाज असर फोत हो गई है। एक नमाज फोत हुई है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आया है,
نماز فوت ہو چکی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا میرے یہ جتنے بھی یہ گھوڑے ہیں، جتنے بھی یہ سواریاں ہیں، ساری کی ساری یہ ختم کر دی جائے۔ کیوں؟ یہ مال و دولت نے، یہ سواریوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے مجھے غافل رکھا ہے، مجھے ان سواریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کی ساری سواریاں، سارے کے سارے گھوڑے ختم کر دیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو تابع کر دیا۔ کہا ہے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، اس ہوا کو میں تیرے تابع کر رہا ہوں، جہاں سفر کرنا ہے اس ہوا کو اپنے اس سفر بنا کے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ ہوا آپ کو لے جائے گی۔ کتنا لمبا لمبا یہ سفر کرتی ہے۔ پچھلا جمعہ اور پچھلے جمعے کے اندر جتنی باتیں ہوئی اور آج بھی یہ جتنی باتیں، ان دونوں کو اپنے ذہن کے اندر آپ ڈالیں، اپنے ذہن کے اندر جگہ دیں اور دیکھیں کس انداز میں ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کو یاد کرنا ہے۔ آخرت کی آگ، جہنم کی آگ جل رہی ہے اور ہم غفلت کے شکار ہیں اور ہم سو رہے ہیں۔ واپس جہاں میں نے بات شروع کی تھی، وہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں نامہ محاربھا، اس آگ سے بچنے کی بجائے، بھاگنے کی بجائے وہ سو رہے ہیں۔ آگ سے آگ جل رہی ہے، اس آگ سے بچنے کی بجائے، بھاگنے کی بجائے وہ سو رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نام طالبھا، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ آگ جل رہی ہے اور ہم اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نام طالبھا، لیکن پھر بھی ہم سو رہے ہیں۔ اس سستی سے، اس غفلت سے ہم باہر نکلیں گے، جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔